تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. کل ہم نے خرچ کے بارے میں پڑھا تھا نا، کہ خرچ کرنا کیسا ہے اور خرچ کرنے کے بعد ہمارا سلوک کیسا ہو. تو احسان جتانا نہیں ہو جی، اور اس کو تکلیف دینا بھی نہ ہو. تکلیف بھی نہیں دینا. ایک سوال ہے جی ایک سوال ہے میرا یہاں پہ. جی. جب ہم اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں، جیسے گھر والا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، ڈیلی کا یا ویکلی کا یا منتھلی کا یا عید بقر عید یا رمضان یا وٹ ایور، اس میں نیت کیا کریں گے؟ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا ذمہ دار بنایا ہے، میرے ماتحت میں ان کے اخراجات دیے ہیں، تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا آپ نے کے کل لیے. بتایا ایک ہوتا ہے ہدیہ، ایک ہوتا ہے صدقہ. تو صدقے کی نیت نہیں، ہدیہ کی. یہ تو ہبہ ہے، ایک تو ہبہ بھی ہوتا ہے نا، ہبہ پتہ ہے؟ ہبہ تھرڈ فارم ہو گئی. ہاں، یعنی اس میں یعنی صدقہ بھی نہیں، ہدیہ بھی نہیں، بس یوں ہی دے رہے ہیں. مگر اگر بندہ نیت کرے، صدقے کے تو نیت نہیں کر سکتا گھر کے افراد کے لیے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، یا اگر عورت ہے تو شوہر ہے، بچے ہیں. تو جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، کہ اے اللہ تو نے رشتے بنائے ہیں، تو نے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا، یہ نیت ہو ہر عمل میں. عورتیں بھی، اب یہ نہیں کہ ہم کماتے نہیں تو ہمیں خرچ کرنے کا ثواب نہیں، بلکہ کما کر انہوں نے جو مال لا کر دیا اس کی ہم نے حفاظت کی اور اس کو صحیح طور پر استعمال کیا، حقداروں پر، اس کے حقداروں پر ہم صحیح طور پر استعمال کیا، اور اس میں نیت یہی رہی کہ اے اللہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرے تیرے جانب سے مجھ پر لاگو کیا ہوا یہ حکم ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کو اس کے حقداروں تک پہنچاؤں، صرف تیرے حکم کو پورا کر رہی ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو ایسا ہے گویا کہ اس نے کما کر کیا ہے، ثواب اس کو ایسے ہی ملے گا جیسے اس نے کما کر کیا ہے، اخلاص کی بقدر وجہ سے. کیونکہ اب لا کر دیے ہوئے مال کو ہم ضائع بھی کر سکتے تھے، اس کو یوں ہی ڈال کر رکھ دیا، ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا، وقت پر اس کا استعمال نہیں کیا، یا ہر حقدار تک اس حق کو نہیں پہنچایا، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم عورتوں کے ہاتھوں سے. مگر ہم نے اس کو وقت پر استعمال کیا، اس کی حفاظت کی اور اس کے حقداروں تک اس کو پہنچایا. تو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کیا ہو، یعنی برابر کے ساتھی بنیں گے. جی سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے فری میں، ہاں بیٹھے بیٹھے. ابھی فری تو نہ کہیں نا اسد بھابی، فری کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کر کچھ نہیں رہے، آپ بھی تو اپنا پٹا مار رہے ہیں نا صبح سے لے کے رات تک. ابھی میاں کی ڈیوٹی ہے وہ 11 گھنٹے کی ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، آپ کی ڈیوٹی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. جی، اسی لیے تو جنت میں 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی بھی تو زیادہ ہے دنیا میں. انشاءاللہ ڈیوٹی زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے، اور صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے، اور شوہر کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے، اور ان کی ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اور الگ الگ خاندانوں سے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تو مزاجیں بالکل مختلف ہیں. بھائی بہن کا مزاج جب نہیں مل سکتا، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو میاں بیوی کا مزاج ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم بکثرت دی گئی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. تو بھی اخلاق کا مظاہرہ تو اپنے آپ کو پسوائے بغیر نہیں ہو سکتا، اپنے غصے کے گھونٹ کو پیے بغیر ہو نہیں سکتا، اپنی راحت اور آرام کی قربانی دیے بغیر نہیں ہو سکتا.
تو کتنی قربانیاں ہیں نا. تو اسی وجہ سے 500 سال پہلے جنت میں شان و شوقت کے ساتھ انشاءاللہ داخل کر دیے جائیں گے. چلیں ہم دیکھتے ہیں آگے. کہاں کس آیت سے ہونا تھا؟ السلام علیکم استاذہ. جی وعلیکم السلام. صدقہ ہم ایک نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں صدقہ دے سکتے ہیں. اچھا. جو بھی ہو انسانیت. اور اس کے علاوہ جانور بھی اگر ہے تو اس کی بھی ضرورتیں ہمیں پوری کرنی. اگر ہمارے سامنے سے کوئی جانور گزر رہا ہو اور وہ مجبور محتاج ہو تو اس کی بھی ضرورت کا پورا کرنا ہے، ورنہ ہم گنہگار ہوں گے. انسانیت ہر کسی کے ساتھ کی جائے گی. چلیں جزاک جی تھینک جی یو. جی جی. کہاں سے ہونا تھا؟ کس آیت سے؟ جی آیت نمبر 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اچھا أَمْوَالَهُمْ. جی مطلب یہ نہیں ہوا تھا نا ہمارا. ٹھیک ہے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور مثال ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو ڈھونڈتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشی کو ڈھونڈ کرتے ہوئے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس بات کا یقین کرتے ہیں اپنے آپ میں. کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اور یعنی یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تو کَمَثَلِ جَنَّةٍ، تو ان کی مثال ایسے باغ کی ہے. بِرَبْوَةٍ، جو اونچائی میں ہو. أَصَابَهَا وَابِلٌ، جہاں پر پہنچے بارش، آئے بارش. فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور وہ اپنا پھر جب وہاں پر بارش پہنچی تو اس بارش کی وجہ سے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ باغ جو ہے دگنا پھل اگائے. وہ باغ کرے کیا؟ دگنا پھل اگائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو کافی ہو جائے شبنم ہی، شبنم کی جھڑیاں ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں پھل کے اگانے کے لیے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. یعنی پیچھے اللہ رب العالمین نے ریاکاری پر، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، یا تو مال خرچ کر کے یعنی اذیت دینے والوں کی یا احسان جتانے والوں کی مثال بیان کی تھی کہ ایک سٹیل میدان پر کچھ مٹی پڑی ہو، اس میں غلہ ہم نے پودے اگائے. جیسے ہی بارش آ گئی وہ مٹی نکل کر صاف ہو گئی تو اس کے ساتھ وہ پودا بھی بہہ کر چلا گیا. نہ وہ اونچا درخت بنا، نہ وہ پھلدار ہوا، نہ اس پھل سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا، کچھ نہیں. یعنی وہ ہمارا عمل بیکار ہو کر چلا گیا. وہ صدقہ ہو یا خیرات ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، وہ ضائع ہو گئی، ہمارے ہاتھ بالکل نہیں آئی. بارش نے اس کو بہا کر لے کر چلا گیا، کیونکہ اس کی جڑیں ہی کھوکھلی تھی. وہ بس تھوڑی سی مٹی پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ مٹی بھی جو ہے کسی یعنی کنارے پر نہیں تھی، بلکہ چٹیل میدان پر تھی جس میں کوئی جماؤ نہیں تھا، تو بہہ کر نکل گیا. اب اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، مقصد صرف و صرف اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، بس اللہ کی خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر جو بندہ خرچ کرتا ہے، ان کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ہو، اور وہ کہاں ہو؟ وہ اونچائی پر ہو. اونچائی پر اس لیے کہا کہ وہاں پر بارش کا پڑنا اور ہلکی بارش کا ہونا، اونچائی کی زمین میں ہو، ہلکی بارش کا پڑنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی بارش اگر پڑے تو وہ بہہ کر نیچے چلا جائے، وہاں پر اتنا ہی پانی رکے جتنا کہ اس باغ کو ضروری تھا. یہ نہیں کہ پانی وہاں پر خوب ٹھہر جائے، جمع ہو جائے، پھر وہ باغ سڑ جائے، اس کی جڑیں گل جائیں.
ایسا بھی نہیں، بلکہ جتنا اس کو پینا تھا اس باغ نے پی لیا، بقیہ پانی نیچے بہہ گیا۔ تو اونچائی کی جگہ پر باغ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ دگنا پھل دے گا۔ اگر بارش نہ برسے اور بس اونچائی کی وجہ سے، وہاں کے موسم کی وجہ سے اگر صرف شبنم ہی پڑے تو بھی کافی ہو جائے گا، وہ باغ لہلہاتا ہوا دگنے پھل دے گا۔ تو اسی طریقے سے ان بندوں کے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے اعمال کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو، یعنی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہاں پر ایمان ہمارے اخلاص کی وجہ، اخلاص کے نہ ہونا، بد اخلاقی کا ہونا اور اخلاق کے ساتھ اخلاص کا ہونا، یہی فرق بتلایا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے خرچ کرنے میں اخلاق ہو، نرم کلامی ہو، اس سے احسان کا جتانا نہ ہو، اس سے بدلے کا چاہنا نہ ہو، اس کی وجہ سے تکلیف دینا نہ ہو، اور صرف اللہ کی رضا کو ڈھونڈا جا رہا ہو، تو پھر وہ ہمارا خرچ کرنا ہمارے لیے نفع کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھجور باغات ہوں، کھجور کے اور انگور کے، تجری من تحتها الانہار، اور جس میں نہریں جاری ہوں، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، یعنی اس باغ والے کا بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد ہو جو ابھی کم عمر ہو یا کمزور اولاد ہو، یعنی اتنی قابل نہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ کوئی اور باغ لگا سکے یا کوئی آمدنی کا ذریعہ کر سکے، یعنی اس کی اولاد کے گزارے کے لیے یہی باغ موجود ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اب پہنچے اس باغ کو آ پہنچے تیز آندھی جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس سارے باغ کو جلا ڈالے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکامات کو یا آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ، اس امید پر کہ تَتَفَكَّرُونَ، کہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ اب جو مثال اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں، مثالیں بیان کر کے سمجھا رہے ہیں، ہماری عقل کو بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے عقل میں پیوست ہو جائے، اس کے لیے مثالوں سے بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، باغ کیسا ہو؟ جس میں کھجور کے اور انگور کے درختیں ہوں، اور جس میں میٹھے پانی کی نہر بھی جاری ہو، اور ہر قسم کے پھل اس میں اگ رہے ہوں، اور یہاں تک اور یہ باغ اس نے اپنی جوانی میں لہلہایا اور وہ سرسبز و شاداب ہو کر کھڑا ہو گیا، پھلدار ہو گیا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپا آ گیا۔ کس کو؟ اس باغ کے مالک کو بڑھاپا آ گیا۔ اب مزید اس کو محنت کرنے کی اس کے پاس اب طاقت نہیں رہی، ایک نئے باغ کو تیار کرنے کی یا کوئی آمدنی کے دوسرے آمدنی کے ذریعے کے پیدا کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد ہے جو کمزور ہے، یعنی یا تو چھوٹی ہے یا تو اس قابل ابھی نہیں ہوئی کہ وہ کما سکے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو پہنچے اب اس کو ایک ایسی آندھی، ایک ایسی لو پہنچے، ایسی تیز آندھی پہنچے جس میں آگ موجود ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس باغ کو جلا ڈالے، پورے باغ کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ تو کیا ہو گیا؟ اب نہ ہی طاقت ہے باغ کے دوسرے لگانے کی یا کوئی آمدنی کے ذریعے کی، اور نہ ہی اولاد اس قابل ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنا گزارا اور اپنے والدین کا گزارا کروا سکے۔ دونوں باتیں نہیں، بلکہ بالکل خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا اور ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان بندوں کے لیے جو کم عمری میں یا جوانی میں اللہ کے احکامات کو کر لیتے ہیں،
پھر اس کے بعد جیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے، دنیا کی حرص اور حسد کینہ دلوں میں گھر کر جاتا ہے، اور اپنے اور اعمال جن کے خراب ہو جاتے ہیں، اور آخری زندگی میں بدعمالیوں میں گرفتار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی ایسا ہے کہ اتنی بڑھاپا آ گیا، اب وہ دوڑ دھوپ کا موقع نہیں رہا، اعمال کے دوبارہ کمانے کا موقع نہیں رہا، اور موت آ گئی، تو پھر اب ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جو زندگی بھر جو نیکیاں زندگی میں جو بھی کیے بھی تھے نیکیاں، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوا نے اس سارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دیا بڑھاپے کے دنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتوں کو، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ یعنی ابتدا میں اچھے اعمال کیے، بعد میں اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا، تو پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے برباد ہو گیا۔ تو یعنی کسی بھی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے کہ اللہ یعنی ایسی بڑھاپے سے بچا اور ایسی تنگدستی سے بچا جس میں تنگدستی جو ہے انسان کو کمینہ پن کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے منقول دعائیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے مال سے بچا جو میرے اندر اکڑ پیدا کر دے، اور ایسے فقر سے یعنی ایسی تنگدستی سے غریبی سے بچا جو میرے اندر کمینہ پن پیدا کر دے یا براوت شقاوت پیدا کر دے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، یعنی اے اللہ میرے رزق کو وسیع کر، یعنی زیادہ کر میرے بڑھاپے کے دنوں میں، وانقضاء عمری، جبکہ میری عمر ختم ہونے کو ہو۔ یعنی اس لیے کہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہمارے، یعنی یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اعمال کے کرنے میں، بدعمالیوں کے ہونے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جب بندہ یا تو مال کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے ماتحت کے حقوق ضائع کرتا ہے، اکڑ میں انا کی وجہ سے اس سے بہت ساری برائیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ فقر، تنگدستی، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ بھی جو ہے انسان کو بد اخلاق بنا دیتی ہیں۔ اس کے اندر حرص، لالچ، اور اسی طریقے سے دوسروں پر حسد یا کینہ، یعنی مزید اور ساری برائیاں، غریبی بھی، فقر و فاقہ بھی لے آتے ہیں۔ تو ہمیں مالداری کی حالت میں شکر کرنا ہے، غریبی کی حالت میں صبر کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعائیں بیان کی، ہمیں اللہ رب العالمین سے اس چیز کو بھی مانگنے کی تعلیم دی، اور عافیت کو ہر حال میں مانگنے کو محبوب سمجھا، پسندیدہ سمجھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی عافیت کو مانگنے کو، بھلائی کو مانگنے کو پسندیدہ کہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے پہلے لفظ استعمال کیا، اے اللہ دنیا میں بھلائی دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت میں بھلائی دے، کیونکہ دنیا میں بھلائیاں ہوں گی، عافیت ہوگی، تو انسان بے نیازی کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ تو یعنی جو اسباب ہمیں ہونے چاہیے، ان اسبابوں میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، حلالی پاکیزہ روزی کا اتنا ملنا جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ دین ہمیں دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، دین ہمیں دنیا کمانے کو کہتا ہے۔ دین ہمیں اس لیے دنیا کمانے کو کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اخلاق کا مظاہرہ کر سکیں۔ دین ہمیں دنیا اس لیے کمانے کو کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور کے مال پر نگاہ کرے بغیر ہم اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں، یعنی یہ ہمارے اخلاق کو مزید سنوارنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو مزید پورا کرنے کے لیے، اور فکروں سے آزاد ہو کر، دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکروں میں اور اسی طریقے سے دین کے پھیلانے کی فکروں میں انسان لگ سکے، اس کے لیے دنیا محبوب ضرور ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو
اب یہاں اب تک کیا بولا گیا؟ خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی پچھلی آیتوں میں، ہے نا. خرچ کرنے میں تکلیف نہ دیں، احسان نہ جتائیں، ریا کو شامل نہ کریں، اخلاص اللہ کی رضا کو ڈھونڈیں، یہ بتلایا گیا. اب کیسے مال کو خرچ کریں، کس مال کو خرچ کریں، وہ مال جو خرچ کیا جانے والا ہے وہ مال کیسا ہو، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیباتی، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ کمائی کو، ما کسبتم، جس کو تم نے کمایا ہے، یعنی تمہاری کمائی کا پاکیزہ کمائی، پاکیزہ چیزیں تم خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہے، یعنی زراعت کرنے والوں کے لیے جو بھی سامان زراعت سے نکلتے ہیں وہ ساری چیزیں، یا تو پھر ملازمت کرنے والے یا تجارت کرنے والوں کی جو بھی کمائی ہے اس میں سے پاکیزہ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ان میں سے بری چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، بری چیز کے خرچ کرنے کا تم ارادہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود اس کو لیتے نہیں ہو، تم خود جب اس کو چھوتے نہیں ہو تو صدقے میں یا خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تم اس کو کیسے دو گے؟ دینا نہیں ہے. یعنی جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، عمدہ مال، عمدہ چیزیں، پھل ہیں تو عمدہ سے عمدہ پھل، اگر اناج ہے تو عمدہ سے عمدہ اناج، یا کوئی اور چیزیں ہیں تو عمدہ، یعنی عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. صدقے کے طور پر اگر دینا ہو یا ہدیے کے طور پر بھی دینا ہو، جو بھی اللہ کی رضامندی کے لیے اگر دے رہے ہیں تو اچھی سے اچھی عمدہ چیز کو دینا ہے، اور ارادہ بھی نہ کرو بری چیز کے دینے کا، یعنی خبیث چیز کے یا بری چیز کے دینے کا ہرگز ارادہ بھی نہ کرو جس کو تم خود لیتے نہیں ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس کو تم خود لیتے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے، یعنی بے نیاز ہے. تمہارے برے مال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. جو بھی تم دے رہے ہو، حالانکہ بظاہر وہ کسی بندے کے ہاتھ میں پہنچا رہے ہو، مگر دے رہے ہو اللہ کے لیے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے برے چیزوں کی یا ان چیزوں کی جس کو تم خود پسند نہیں کرتے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے جو تم خود پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑی تعریفوں والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے غریبی سے، فقیری سے، کہ ایسا اٹھا اٹھا کر اچھی اچھی چیزیں دے دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم اولاد کو پھر کیا کھلائیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کو کیا دیں گے، ہم اپنے آپ پر کیا خرچ کریں گے. اس طریقے سے شیطان تمہیں دھمکاتا ہے یا ڈراتا ہے فقیری سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں دعوت دیتا ہے یا حکم کرتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے یا بلاتا ہے مغفرت کی طرف، یعنی تمہارے گناہوں کی بخشش کی طرف، اور اس کے فضل کی طرف. یعنی یہ تمہارا دینا، عمدہ مال کو خرچ کرنا، عمدگی کے ساتھ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے فضل کی بارش کے برسنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں 10 گنا تو دے ہی دیں گے، کم سے کم 10 گنا دے ہی دیں گے، اور آخرت میں تو بے حساب اللہ پاک دینے کا وعدہ فرمائے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور جاننے والے ہیں. وسعت والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت وسیع، میں نے رزق کو تو بہت وسیع، ہاں بہت زیادہ، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کا کوئی ختم نہیں. تو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. شیطان ہمیں ڈراتا ہے مال کے، اچھے مال کے خرچ کرنے سے،
اچھی اچھی چیزوں کے خرچ کرنے سے، جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی اس کو دینے کو لگائیں، مگر یہ شیطان کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ چیز کا لینا پسند نہیں جو ہمیں لینا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، جب وہ اپنے نام پر دینے کو کہہ رہے ہیں تو چاہے وہ کسی کو بھی کیوں نہ ہو، ہم صدقے کی نیت سے دیں یا ہدیے کی نیت سے تو دینا خود ہمیں شرم آتی ہے، مگر صدقے کی نیت سے جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، عموماً ردی چیزیں دی جاتی ہیں، مگر ردی چیزیں دینے سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، یعنی ہمارے دلوں کی نیتوں کو، ہماری حرکتوں کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر حیثیت کے بقدر اپنی جو حیثیت ہے، جیسے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا ہے، اسی حیثیت کے مطابق ہی سامنے والے کو دیا جائے گا۔ حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دینے، یعنی جس کو ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے ویسا ہی سامنے والے کے لیے پسند کریں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک حکمت دیتے ہیں جس کسی کو چاہتے ہیں، حکمت سے نوازتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کسی کو اللہ پاک حکمت سے نوازتے ہیں تحقیق کہ اس کو بہت زیادہ بھلائیاں دی گئی، ایسا ہے جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائیاں عنایت کی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل صرف وہی حاصل کرتے ہیں جن کو عقل ہے، یعنی عقل مند ہی نصیحت کو حاصل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں نصیحت پکڑنے والے ہیں کون؟ عقل مند۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین مال کو، اچھے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا اور سڑی گلی گری پڑی چیزوں سے دینے سے بچنے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اللہ پاک۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک گوہ کا گوشت لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اس کو کھایا اور نہ ہی اس کے کھانے سے کسی کو منع کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کھاتے نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو دے دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کھاتے نہیں تو کسی اور کو کیوں دیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ خود سے لے کے کھا رہا ہے وہ اور بات ہے، مگر کسی کے ہاتھ میں پکڑانا، یہ جو ہم خود نہیں کھا رہے ہیں، کھانا پسند کر رہے تو کسی اور کو دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یعنی اس پر خاموشی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اگر کسی چیز سے یہ دوبارہ بتائیے گا کس چیز کا گوشت آیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ مس ہو گیا۔ گوہ کا۔ گوہ کیا ہوتی ہے؟ گوہ ایک قسم کا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، وہ جو لیزرڈ ٹائپ ہوتا ہے، بڑا والا۔ جی 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 جی، وہ حلال ہے؟ ہاں ہاں، کھایا کرتے تھے۔ وہ حلال ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار کیا کرتے تھے کہ مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اس پر کھجوروں کے خوشوں کو لا کر لٹکا دیتے تھے، یعنی اس پر ڈال دیتے تھے۔ تو اصحاب صفہ جو 200 تک ان کی تعداد تھی صحابہ کی، اور دیگر صحابہ، اصحاب صفہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے تھے، جو کھانے کو مل جاتا کھا لیتے، وہیں ان کا گزارا ہوتا تھا، یعنی لکھنا پڑھنا اور وہیں رہنا مسجد نبوی میں۔ تو یہ صحابہ 200 تک تھے۔ تو اصحاب صفہ کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک لگتی تو کھا لیتے اور اپنے پڑھائی لکھائی میں لگے رہتے۔ تو ایک دفعہ جو ہے کسی نے ردی کھجوروں کا خوشہ لا کر لٹکا دیا، تو اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ایسی ردی کھجوریں کا خوشہ نہیں لٹکایا جائے گا۔ تو اس کے بعد سے فرماتے ہیں صحابہ کہ اس کے بعد سے جو ہے عمدہ سے عمدہ کھجوریں ہی لٹکائی جانے لگی۔
اور اسی طریقے سے حرام مال سے بھی ابھی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی حرام نہیں، خبیث نہیں ہونی چاہیے. اگر اتفاقاً کسی کی کمائی حرام ہے تو اسے صدقہ پھر اس آیت کے حساب سے صدقہ جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے کی نیت کر کے یا اللہ کی رضا کی نیت کر کے حرام مال کو اللہ کے نام پر نہیں دے گا. جب ردی مال کو دینے کی سے منع کیا گیا ہے تو حرام مال کو کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کی نیت سے. اور اسی طریقے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی پر حق ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے جو اس کی مطلب قیمت کے لائق نہ ہو، جس کی مطلب قدر و قیمت بالکل نہ ہو، تو تم اسے نہ لو. مگر اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے حق کی بربادی اگر تمہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اگر اس کو نہ لوگے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس وقت جو ہے چشم پوشی کر کے یعنی انجان پن سے لے لیا کرو، موقع کے لحاظ سے انجان بن کر اس کو لے لیا کرو. تو یعنی قرآن شریف میں جو یہاں پر آیت آئی ہے کہ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں چرا لو اس میں سے، یعنی آنکھیں بند کر لو اس سے. سو مراد یہ کہ اگر کوئی سامنے والا ایسی چیز دے رہا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مگر اور اس کی ہمیں حاجت بھی ہو، اور اگر اس کو نہ لیں گے تو ہمارا حق بالکل ہی ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ہم اس کے حقدار ہیں، تو ایسی صورت میں انجان بن کر لے لیا کرو، تاکہ اس کو بھی اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر وہ بھی نہیں رہے گا، پھر حق ضائع ہو جائے گا، نقصان ہمارا ہوگا. اس کے لیے یعنی لڑنے کی دعوت نہیں دی جا رہی یہاں پر، اپنے حق کو اصول کرنے میں لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، خاموشی اختیار کرنے کو بولا جا رہا ہے. باجی یہ اللہ پاک حکمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت خیر کثیر عنایت کیا گیا. تو اب یہاں پر حکمت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، گہرائی والا علم، جس سے حق اور باطل کے درمیان وہ بندہ فرق کر سکے، جس سے فقاہت کو حاصل کر سکے، فیصلے کر سکے. یہ والا علم اللہ پاک جس کسی کو دیتے ہیں اس کو ایسا ہے گویا کہ اس نے بہت ہی کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر عنایت کیا. ابھی ہم لوگ جیسے پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا کبھی کھانا بچ جائے تو ہم کسی کو دیتے ہیں، کیا یہ بھی نہیں تو اب کھانا بچ جائے تو وہ ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد تو دینے کا حکم ہے. وہی کھانا ہے جو ہم نے ابھی کھایا ہے نا، ابھی کھایا ہوا ہے تو اس کو فوراً دے دینا اچھا ہے، بجائے اس کو باسی کر کے اس کو یہ ضائع ہونے کے بعد دینے سے اچھا ہے کہ اس کو اچھی حالت میں، تر و تازہ کی حالت میں فوراً ہی ضرورت سے، جو ضرورت ہماری پوری ہو گئی، ضرورت سے زائد ہو گیا، فوراً نکال دیں اس کو، اچھی طریقے سے کسی ڈبے میں پیک کر کے کسی کے اچھی طریقے سے پہنچا دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. اچھا، اور جو چیز ہوتا ہے جیسے اچھا چیز جو لیکن جیسے ہم نہیں کھاتے تو وہ چیز دے دیں، وہ لوگ کھا لے دوسرے، وہ چیز دے سکتے. اچھا چیز ہے اور ہم کیوں نہیں کھا رہے؟ پسند نہیں لگتا ہم کو، جیسے نہیں من کیا کھانے کا وہ چیز، تو وہ کوئی غریب کو دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے میں منع نہیں ہے. یا تو پھر غربا مساکین کی جگہ میں کہیں لے جا کر رکھ دیں، وہ دیکھ کر خود اٹھا لیں، یا تو کسی کو دے، اگر وہ شوق سے کھانے والے ہیں تو دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. یعنی ہم کراہیت کے ساتھ، ہمیں ناگوار ہے، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کو اٹھا کر ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے. وہ بات پرانے کپڑے کی بات بتائیں، پرانے کپڑے وغیرہ دے سکتے ہیں، دینے میں حرج نہیں ہے، مگر ساتھ میں اچھے کپڑے بھی دینے کا اہتمام رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف پرانا ہی دینا ہے، ہمارے گھر سے صرف پرانا ہی جائے گا، اچھا کبھی نہیں جائے گا، یہ والی بات نہ ہو. اگر ہم 2-3 کپڑے اگر پرانے دے رہے ہیں تو اس میں سے ایک کپڑا تو کم سے کم ایک کپڑا تو نیا بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف نیا اچھا ہمارے لیے
اور پرانا بوسیدہ غربا مساکین کے لیے وہ بس ہمارے نکلے ہوئے کپڑے ہی پہنیں گے، یہ والی بات نہیں ہے. یہ اچھے کنڈیشن میں ہو تو اچھی. ہاں، اچھے کنڈیشن میں ہو تبھی دینے کا حکم ہے. اگر کنڈیشن خراب ہو گئی ہے تو نہیں دینا چاہیے. اس کو پھاڑ کر کوئی ضرورت میں اپنے استعمال میں لے آئیں یا ردی میں ڈال دیں. دینا تو اسی وقت ہے جب کہ کنڈیشن اس کی اچھی ہو، پہن سکے. ویسے سی کر پیبند لگا کر ہم بھی پہن سکتے ہیں، یہ تو سنت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کا جو جڑ ہے، حکمت کی جو جڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے بڑے ماہر ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نہیں نوازا ہے. ہاں، دین میں وہ بالکل اندھے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے بڑے ماہر ہیں. تو یہی وہ حکمت والے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں فقاہت دے رکھی ہے اور دین کی باریکیاں ان کو دے رکھی ہیں. تو سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت کا علم ہے، نبوت ہے. تو یعنی نبوت کا جو علم ہے وہ اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے، جو اس میں کا حصہ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. پھر اس کے بعد کے درجے میں ان کے ماننے والوں کو، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو، اس علوم پر محنت کر کے اس علوم کو حاصل کرنے والوں کو عنایت دی گئی. تو اب یہاں پر قرآن شریف میں جو تعریف کی گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کثیر کے دینے کی جو خوشخبری دی ہے کہ ان کو جس کسی کو بھی حکمت دی جائے گی وہ ان کو خیر کثیر ہے دیا جائے گا. یہ جو ہے علوم نبوی کو حاصل کرنے والوں کو بارے میں بولا گیا ہے. اور اس سے پہلے آیت میں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے غریبی کا، فقیری کا، اور وہ حکم کرتا ہے ہمیں بے حیائی کا. تو ہمارے باتوں میں بے حیائی، یا ہمارے پہننے اوڑھنے میں بے حیائی، یا ہمارے اعمال میں بے حیائی، ساری بے حیائیاں اس میں شامل ہیں. شیطان سب سے پہلے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو بہکایا وہ بھی یہی اصول تھے اس کے، کہ جو تمہیں اناج یا دانہ یا پھل کھانے کو سے منع کیا گیا ہے وہ شروع دنوں میں تھا، اب نہیں ہے. یہ اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہ سکو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو. اگر تم اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو وہاں پر جنت سے نکلنے کا ڈر ان کے دل میں پیدا کروایا، فقیری کا ڈر پیدا کروایا کہ نعمتیں تم سے کھو جائیں گی. اگر تم اللہ کا مان کر یعنی اس کو پھل کو کھائے بغیر رہو گے تو پھر ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم رہو گے. اگر تم ہمیشہ کی نعمتیں چاہتے ہو تو اس پھل کو کھا لو. تو وہاں پر نافرمانی کرائی گئی، فقیری کا ڈر دلوا کر، نعمتوں کے چھوٹ جانے کا ڈر دلوا کر. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ان کے کپڑے اتر گئے. تو یعنی جو سب سے نافرمانی کے بدلے میں جو سب سے پہلا گناہ جو ہوا، یعنی جو سب سے پہلی نحوست جو نمودار ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بدلے میں، جو سب سے پہلی نحوست جو نمودار ہوئی وہ سطر کا کھلنا، حیا کا نکلنا، یعنی حیا کا اترنا، سطر کا اترنا، لباس کا اترنا. تو ہمارے باتوں میں بھی، ہمارے جملوں میں بھی، ہمارے آپس کے مل جل کر جو گپ شپ کی جاتی ہے اس میں بھی کوئی بیہودہ بات نہ ہو. اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، بیہودہ باتیں نہ ہوں. اور اسی طریقے سے ہمارے کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں کوئی بیہودگی ہو، ثابت ہو رہی ہو، صادر ہو رہی ہو. سب سے بہترین شرم اللہ تعالیٰ سے شرمانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم مجمع میں ہوں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرمانا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے شرمانے سے کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے اس کو نہ ہم تنہائی میں کریں گے، نہ اس کا وسوسہ بھی دل میں لائیں گے، اور نہ ہی کھلم کھلا اس کام کو کریں گے. اس لیے
کہ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نام اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہوگا، اور ایک ایک برائی ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی جا رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کر کے۔ تو یہی بتا رہے کہ شیطان جو ہے بے حیائی کی طرف کی دعوت دیتا ہے، وہ حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اسی طریقے سے لباس میں بھی ہو کہ ہمارا لباس بھی حیا والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک دفعہ تہجد کے وقت اٹھے اور کہنے لگے کہ آج کی رات بہت زیادہ بھلائیاں بھی نازل مجھے دکھلائی دی گئیں، اور بہت ساری شرور بھی دنیا میں زمین پر نازل کیے گئے ہیں۔ کاش کہ ان خیموں میں، ان مکانات میں حجرے والیوں کو کوئی تہجد کے لیے جگایا ہوتا کہ وہ نماز میں کھڑی ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت یہ الفاظ فرمائے کہ بہت ساری دنیا میں کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا سا حلیہ اختیار کرتے ہیں، مردوں کا سا لباس پہنتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اور ننگی ہونے کی حدیث دنیا میں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ علیحدہ حدیث موجود ہے۔ تو اب ننگی ہوں گی سے مراد یا تو پتلا ہو کپڑا، یا تو پھر اتنا تنگ ہو کہ جس سے جسم کا حلیہ نظر آ رہا ہو۔ تو دونوں باتیں ہونا نہیں ہیں، دونوں باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور تیسرا، مردانہ لباس کے پہننے سے پرہیز کرنا ہے، خود کے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی۔ آج ہم اپنی اولادوں کو کم عمری ہے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، کل بڑے ہونے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، نہیں، کم عمر بچے، نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھ گچھ والدین سے ہوگی، پھر والدین گنہگار ہوں گے، بالغ ہونے کے بعد وہ خود بھی گنہگار ہوں گے۔ اب ایک شرم اور ایک حیا، جب ہم بچوں کو بچپنے میں ہی اگر ہم عریانہ لباس پہنائیں گے یا مردانہ لباس پہنائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کے اندر سے وہ جھجک ختم ہو جائے گی، وہ چیزیں ان کو معمولی لگنے لگیں گی۔ جب جھجک ختم ہو جائے گی تو بڑے ہونے کے بعد وہ خود ہی پہن لیں گے، کیونکہ جھجک نہیں رہے گی دلوں کے اندر۔ تو اس جھجک کو پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے، ان کے اندر احساسات کو باقی رکھنا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ گود سے ہی ڈالنے کی چیزیں ہیں۔ تو لباس چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہمیں لباس پر بہت کڑی نگرانی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ایک عام بات ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لباس سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دلوں کا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ جب ظاہر کو نہیں دیکھتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً صحابہ کی تربیت کیوں کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک گیرو رنگ کی چادر پہن کر صحابی آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، تو وہ فوراً وہ صحابی اٹھے اور اپنی اس چادر کو لے جا کر چولہے میں جھونکا ہے، اپنی پرانی سادی چادر پہنا ہے۔ یعنی بھڑکدار رنگدار پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت ظاہر فرمائی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ صحابی آتے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کا کیا کیا؟ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ چولہا جل رہا تھا، تنور جل رہا تھا، میں نے اس میں جھونک دیا۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ رنگین تو عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کو دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایسا کپڑا آیا جو پتلا تھا، باریک تھا، جھلک رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج عورتوں میں دے کر کہا کہ اس کو دوہرا کر کے دوپٹہ بنا لو، دوہرا کر کے، یعنی یوں ہی پتلا پہن لو نہیں کہا، جھلکتا ہوا پہن لو نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ اس کو دوہرا کر لو، دوہرا کر کے اس کو دوپٹہ بنا لو۔ یعنی ظاہر پر محنت کی گئی تاکہ اس کا اثر باطن پر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جادوگر سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ڈال کر آئے، لباس موسیٰ علیہ السلام کے طرح لباس پہن کر آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ سارے کے سارے جادوگر جیسے ہی معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا صادر ہوا کہ ان کے چھوڑے ہوئے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے بنے ہوئے اژدے نے، یعنی ان کا عصا جو اژدھا بن گیا تھا، اس نے سر سے بھی اور دم سے بھی سارے سانپوں کو نگل لیا،
تو اس معجزے کو دیکھتے ہی سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. تو یہاں پر مفسرین جو ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ابھی فرعون کا دل نرم نہیں پڑا، بلکہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لباس کی طرح لباس پہن کر آئے تھے ان کے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور وہ فوراً ایمان میں داخل ہو گئے. اور ایسا ایمان ان کا مضبوط رہا، ایک گھڑی پہلے کافر تھے، ایک گھڑی بعد مومن ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، مگر فرعون نے ان کو مخالف سمت میں ان کے اعضاء کاٹے، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹا، بایاں ہاتھ کاٹا تو سیدھا پیر کاٹا، اس طرح سے ان کے ہاتھ پیر کاٹے. پھر اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا، ان کو زندگی نہیں ملی، مگر اس کے باوجود ابھی لایا ہوا ایمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، ایمان دلوں میں پیوست ہو گیا. کیا محنت کیا تھی؟ حالانکہ وہاں پر سارا شاہی خاندان جمع ہوا تھا، خود فرعون بھی موجود تھا، مگر ہدایت سب کو نہیں ملی. جو ظاہر پر محنت کرتا ہے اس کا باطن اللہ پاک بناتے ہیں. تو ظاہر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمارا جو خیال ہے کہ ظاہر کو تو کوئی بات نہیں، باطن اللہ پاک دیکھتے ہیں، نہیں باطن بنے گا ظاہر سے. تو باطن پر بھی محنت ہونی چاہیے، تاکہ ظاہر پر بھی محنت ہونی چاہیے تاکہ ہمارا باطن مزید سنورے. نماز میں سطر کا چھپانے کا حکم ہے. اگر بال نظر آئے، چوتھائی بال نظر آئے، یا ہماری کلائیاں ہی اگر چوتھائی حصہ کلائیوں کا اگر کھلا رہ گیا، 3 دفعہ سبحان اللہ بولنے کی اتنی دیر، تو پھر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نماز ختم ہو گئی، وہ نماز اب قابل قبول نہیں، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ یہ تو ظاہری تو تھا، بس کوئی عیب والی چیز تو نہیں تھی، بلکہ بس ہاتھوں کی کلائیاں کھلی تھی یا ٹخنے نظر آ گئے. 3 دفعہ سبحان اللہ بولنے کی اتنی دیر نماز میں ہم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے رہے. اب جھکنے کی حالت میں ہمارے ٹخنے کھل گئے، ہمارا کپڑا تنگ تھا اور ٹخنوں کے اوپر کپڑا اٹھ گیا جھکنے کی وجہ سے. اب 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی اتنی دیر وہ حصہ کھلا رہا تو نماز وہیں پر ختم ہو گئی. اب نماز ہماری ختم ہو چکی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں، مگر اب میرا کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو ظاہر کھلا نا، باطن میں تو ہماری نیت اللہ کی طرح اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، مگر ظاہر جب بدل رہا ہے تو یہ نماز بھی باطل ہو رہی ہے، نماز بھی ختم ہو رہی ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ظاہر بڑی اہمیت رکھتا ہے باطن کو برباد کرنے میں یا باطن کو بنانے میں. یہ بات نہیں کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ظاہر کی بڑی اہمیت ہے، اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو کافی وقت ہمارا ہو چکا، تو کسی کو کوئی سوال ہے؟ بس کر لیں گے ہم انشاءاللہ، کل آگے کریں گے. جی السلام علیکم ذاکرہ، اس کا ریکارڈ بھیجتے نا ماں. اب جو بولے آپ اس کا بھیجائیے نا، ابھی جیسا آپ بولے وہ پھر بار بار. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.